اور آج تک یہ قانون کسی اور ملک میں نہیں بن سکا، لیکن ہمارے ملک میں یہ قانون بنا دیا گیا کہ لوگ اپنی جنس تبدیل کروا سکتے ہیں. ہر شخص کو آزادی حاصل ہے کہ اگر وہ اپنی جنس تبدیل کرانا چاہے بے شک کروا دے، کوئی قانون بن گیا یہ. لیکن انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم نے پورا ارادہ ہے، ہم اس کو کورٹ میں جائیں گے، چیلنج کریں گے. جیسے ہم نے قائدیانوں کے معاملے کے اندر نواز شریف پہ کیس کر کے ہم نے اسمبلی میں یہ چیز ہم نے کینسل کروائی تھی کہ قائدیانوں کو کوئی بھی یہ سہولت نہیں دے سکتا کہ وہ دوبارہ اپنے آپ کو مسلمان بنائے. ہم اس کیس کو دوبارہ پروفائل کو ہم انشاءاللہ کریں گے، لے کے جائیں گے عدالت کے اندر. لیکن ہمارے اس آگے کیا ہوتا ہے یہ ہمیں معلوم ہے، لیکن ہم نے اپنی طرف کوشش کرنی اور ضرور لے کے جانا ہے اس کو. انشاءاللہ تیاری ہم اس کی جاری کر رہے ہیں. حضرات یہ وہ چیز ہے جو ہمارے معاشرے کو تباہ کر دے گی. حضرات یہ وہ چیز ہے جس کے اندر ہماری اولاد ہم سے باغی ہو جائے گی. اور میں کہتا ہوں جن لوگوں نے اس قانون بنانے کے اندر ہمکاری کی ہو، دیکھو دو بات. ایک بات یہ ہے کہ بندہ کوئی بدکاری کے اندر خود ملوث ہے، وہ یہ کام کرتا ہے، وہ معاملہ علیحدہ ہے اس کا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس معاملے کے اندر خاموش رہتے ہیں. ہماری اسمبلی کے اندر علماء بھی موجود ہیں. حالیہ اسمبلی کی بات کروں، گزشتہ نہیں بات کروں. علماء بھی موجود ہیں، دیندار لوگ بھی موجود ہیں، اسلام پسند کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں. لیکن اس وقت وہ تمام مجرم ہیں. بلکہ میں اگر ایک بات بڑھ کے کہوں، وہ کفر تک ان کا معاملہ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ قانون بنتے ہوئے اس کی مخالفت نہیں کی. ہم یہ نہیں کہتے کہ شاید ان کی وجہ سے قانون نہ بنتا. قانون بنا تو شیطان ہے، سب کو بنا لیتے قانون. لیکن تمہاری آواز تو بلند ہوتی. صرف ایک بندہ ہے، غالباً مشتاق ان کا نام ہے، سینیٹر، انہوں نے بات کی ہے، اس کے علاوہ کوئی شخص نہیں بولا. ارے دیسوں کے بڑے جغادری وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. مولانا فضل الرحمان کے لوگ بھی 4 بیٹے ان کے اپنے، ایک بیٹا تو اپنا وزیر ہے ان کا، اور لوگ ان کے ساتھ اسلام جمعیت طلباء اسلام کے لوگ وہاں پہ لوگ ہیں، لیکن کوئی نہیں بولا. اب یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ ہم ملک کے اندر ایسا قانون بنانے کی اجازت دے دو جو ہماری نسلوں کو تباہ کر دے، ہمارے تمام معاملوں کا الٹا کر کے رکھ دے، اور ہم اس کے لیے خاموش رہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا. یاد رکھ لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے لوگوں تم میں سے جو عورت مرد کی شباہت اختیار کرتی ہے یا کوئی مرد عورت کی شباہت اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ لعنتی ہے. یہ لعنت کون بھیج رہا ہے بھائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں. لیکن یہ جرم ہے، کہتے ہیں جو شباہت اختیار کرے اس کو لعنت بھیجی ہے. اور یہاں تو معاملہ جنس تبدیل کرنے کا ہے. کوئی بندہ جو اس کا جی چاہتا ہے جائے وہ عدالت میں جا کے بتائے جی میں تو اصل میں میرے اندر جو ہے نا بھو وہ عورتوں والی آتی ہے، ہوں ایسے مرد ہوں میں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میرے اندر عورت موجود ہے. وہ جا کے نادرہ میں جا کے شیئر کروا لے، اپنا آپ عورت کو ڈکلیئر کروا لے، جو مرضی کرے. اس طریقے سے جو عورت چاہتی ہے کہ میں عورت رہنا نہیں چاہتی، میں مرد بننا چاہتی ہوں، وہ جائے قانون بن گیا، جا کے اپنا شادی کارڈ لے لے گی، وہ اپنے آپ کو مرد ڈکلیئر کروا کے واپس آئے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اللہ تعالیٰ نے اے انسان تمہیں پیدا کیا بچڑی چھولان کے اوپر، بڑے اچھا طریقے سے تمہیں بنایا گیا ہے. تم اس کو فخر کرو گے تاکہ تم کو بے غیر. اور تم مجھے آتی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو مقابلہ کرنا چاہتے ہو. تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا، غلطی سے غلط بنا دیا، میں اپنی مرضی کا بنانا چاہتا ہوں. یہ اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرنا نہیں تو اور کیا ہے؟ اور جو لوگ یہ قانون بناتے ہیں وہ یہ سمجھ لے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور رسول سے بغاوت کے حالت کے اندر دنیا کے اندر موجود ہیں. اور اس کے لیے کہا گیا کہ دیکھیے قوم لوط کے اندر کیا معاملہ ہوا تھا، کیا ہوتا ہے جب وہ باغی ہو گئی، قوم بڑھ گئی. اللہ تعالیٰ نے سمجھایا، اپنے نبیوں کے ذریعے سمجھاتے رہے، سمجھ لاؤ، بچ جاؤ، رک جاؤ، بدمعاشی سے نکل آؤ، بغاوت سے نکل آؤ. قوم نہیں مانی. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کسی کو پتھروں کی بارش کی ہے، کسی کے اوپر مینہ برسایا ہے، کسی کو زمین پھٹ کے اس اندر نکل دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عذاب کے گھوڑے پر بھیجے. سوچو بھائیو اللہ کا عذاب ہم پہ کیوں آتا ہے؟ اور یہ کام انہوں نے دوسروں جگہوں پہ کیا، لیکن جس حد تک پاکستان کے اندر کیا گیا ہے کسی اسلامی ملک کے اندر ایسا معاملہ نہیں ہوا. ہم یقیناً سمجھتے ہیں سعودیہ کے اندر بہت بڑی تبدیلی آئی ہے، بہت بڑی شیطانی تبدیلی وہاں پہ آئی ہے کہ وہاں پہ تمام پردے کے احکامات کو ختم کر دیا گیا ہے، محرم کا تصور ختم کر دیا گیا. وہ نیو سٹی جو بن رہا ہے وہ بدمعاشی کا بہت بڑا اڈا بن رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن قانون وہ بھی اب تک ایسا نہیں بنا سکے. ہاں یہ ہے کہ جو عورتیں جو پردہ کرتی تھیں وہ پردے کی ضرورت نہیں ہے. عورتیں جو بغیر محرم کے نہیں جا سکتی وہ محرم کے بغیر بھی جا سکتی ہے جہاں مرضی چاہیں. کسی ہوٹل میں جا کے کوئی عورت اگر رہنا چاہے اسے نہیں پوچھا جاتا کہ تم کیوں آئی ہو، کس کے ساتھ آئی ہو، جو تمہارے ساتھ جو بندہ ہے وہ کون ہے یہ بھی نہیں پوچھا جا سکتا. اس حد تک تو وہاں بھی ہو گیا معاملہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن ہمارے ملک پاکستان میں ایسا کرنا ہمیں لگتا تھا یہ خواب ہو، ان کا خواب ہو سکتا ہے، حقیقت نہیں. لیکن یہ خبیث حکومت نے، ان خبیث لوگوں نے جو امریکہ کے ایجنٹ پورے اب ثابت ہو چکے ہیں. آپ کو معلوم ہے یہ حکومت کیوں بدلی گئی تھی، کیوں بدلا گیا تھا؟ تاکہ ہم اپنا ایجنڈا یہاں پہ نافذ کروا سکیں. وہ ایجنڈے کی شکل ہمارے سامنے آ گئی. اس وقت ایک قانون تو امریکہ نے پاس کروا دیا اس وقت کہ تم اپنا یہ معاملہ آزاد کر دو
یہ عورت اور مرد کی تخصیص اپنے پاس رکھو. تمہارا اسلام جو کہتا ہے اپنے پاس رکھو. پارلیمنٹ کے اندر یہ چیز منوا کے دلوا دی, ہم نے یہ کام کروانا اور کروا دیا انہوں نے. اور عجیب بات یہ ہے کہ اس کے اوپر ہماری پوری قوم خاموش ہے, کوئی بولنے کو تیار نہیں. کسی مسجد میں چلے جائیے, آپ کو پتہ چلے گا اس موضوع پہ کوئی بات نہیں کرتا. کس کا ڈر ہے تمہیں؟ اللہ کا ڈر نہیں ہے, اللہ کا خوف نہیں ہے. تم نے قیامت والے دن حاضر نہیں ہونا, اپنی جواب دہی کے لیے تیار نہیں ہونا, قبر میں جواب نہیں دینا کہ جب قانون بن رہا تھا جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف سری خلاف ورزی ہے, تم کیوں خاموش رہے؟ یاد رکھو بھائیو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآکم منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. دل جلتا ہے یہ حدیث سناتے ہوئے. وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگوں, جب تم کوئی برائی دیکھو اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روک دو کہ یہ کام ہم نہیں ہونے دیں گے, یہ اسلام کے خلاف ہے, ایمان کے خلاف ہے, دین کے خلاف ہے, اللہ کے رسول کی سنت کے طریقے کے خلاف ہے, ہم یہ کام نہیں ہونے دیں گے, ہماری زندگی میں کام نہیں ہو سکتا. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ, اگر لوگوں مسلمانوں دعویٰ کرنے والوں ایمان کا دعویٰ کرنے والوں تم کمزور ہو, ایمان تمہارا اس حد تک مضبوط نہیں ہے کہ اس کو روک سکو, فبلسانہ, اپنی زبان سے کہو کہ یہ کام غلط ہے, ہم اس سے دور رہتے ہیں, اس کام سے علیحدہ ہو جاتے ہیں, اس کام کے پیچھے چلنے کو تیار نہیں ہیں. اگر ایمان کا حال یہ ہے کہ آپ زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے, فبقلبہ, اپنے دل سے برا جانو. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں وذالک اضعف الایمان, یہ سب سے ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے. بلکہ ایک اور الفاظ آتے ہیں کہ اس کے بعد ایمان جو ہے وہ رائی کے دانے کے برابر بھی رہتا مسلمان کے اندر. اب کیا سوچیں, ہماری نمازیں, ہماری روزے, ہماری سبزی ہمارے سامنے ہیں, اور اتنا بڑا جرم کر لیا اس حکومت نے, ہم خاموش ہو کے بیٹھے, کوئی بات کرنے کو تیار نہیں, کوئی حال نکلنے کو تیار نہیں. بھائیو ہمارا حال کیا بنے گا؟ میں تو کہتا ہوں جیسے ایک مرتبہ وہ تھا نا, ہمارے ملک کے اندر ایک شوشہ چلا تھا کہ جو لڑکیاں گھر سے نکاح بھاگ جاتی ہیں, حکومت جا کے ان کا قاضی, ان کا جج ان کا نکاح کروا دیتا تھا. قطعی تو اسلام کی شریعت کے خلاف ہے. اللہ کے رسول کا حکم ہے ولی کے بغیر عورت کا نکاح نہیں ہوتا, نہیں ہوتا, نہیں ہوتا, باطل ہے, باطل ہے. یعنی النکاح بدون اذن ولی ہے باطل باطل باطل. اللہ کی 3 دفعہ کہا ہے کہ کوئی عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی اپنے ولی کی اجازت کے بغیر, جو نکاح کرے گی وہ باطل ہے, باطل ہے, باطل ہے. یہ حکم سامنے موجود ہے. جسٹس محمد شفیع سندھ ہائی کورٹ کے تھے, انہوں نے ایک فیصلہ جاری کیا کہ ہم اللہ کے رسول کی حکم کے سامنے سرنگوں کرتے ہیں, پابندی کرتے ہیں. ہم انشاءاللہ کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ کوئی لڑکی اپنے گھر سے بھاگے اور جا کے اپنی مرضی کی شادی کر لے, ولی کے بغیر, ماں باپ کی اجازت کے بغیر. یہ نکاح نہیں ہو. پتہ کیا ہوا تھا پھر؟ پورے سیکولر والے لوگ سامنے نکل آ گئے. یہ تو حقوق پہ ڈاکہ ڈال دیا, خواتین کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال دیا, اور یہ بتایا کہ یہ ہمارے حق پہ ڈاکہ ڈالا, ہماری میں کہا کرتا ہوں, دنوں میں نے کہا تھا, جمعہ پڑھایا تھا ہم نے, میں نے کہا اللہ ہم دعا مانگتے ہیں دل سے, یہ نہیں لیکن سمجھانے کے لیے, جس بندے نے یہ فتویٰ جاری کیا ہے, جس عدالت, جس کورٹ نے, جس قاضی نے یہ فتویٰ, یہ جاری حکم جاری کیا ہے کہ نکاح ہو سکتا ہے ولی کے بغیر, اس کی بیٹی بھاگے, اس کی بیٹی بھاگ کے کسی اور سے شادی کرے, پھر میں پوچھوں گا تمہارے دل پہ کیا گزرتی. اب تو پرائی بیٹی آتی ہے, ہاں جی میں فلاں بندے سے شادی کرنا چاہتی ہوں, گھر سے بھاگ کے آئی ہوں, اور جی حکومت آپ کو کہتی ہے جی تم اجازت ہے, تم نکاح کر لو, نکاح کروا دیا جاتا ہے. باطل ہے. لیکن بھائیوں مسئلہ یہی ہے کہ لوگ جب اپنی اوپر بات آئے گی تب پتہ چلے گا کہ معاملہ واقعی کتنا گڑبڑ ہے. اب تو پرانی بات ہے, قانون بنا دیا, بناتے رہو. اور یہ قانون کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ عورت اور مرد کا حقوق اور دائرہ اختیار اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر کے پہلے بتا دیے, ہر تفصیل سے بتا دیے. شادی بیاہ کے جتنے قوانین ہیں وہ بتا دیے گئے کہ شادی بیاہ کے قوانین یہ ہیں, اس کے مطابق تم شادی اور بیاہ کرو گے, اور اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں. لیکن انہوں نے تمام راستوں کو آزاد کر دیا. پہلی بات یہ کہ ٹرانسجینڈر ہے, اپنی تم تبدیل کروا لو, اپنا سیکس تبدیل کروا لو, مرد ہو تو عورت بن جاؤ, عورت ہو مرد بن جاؤ, کوئی پرواہ نہیں, تمہیں قانون تحفظ دے گا. دوسرا یہ بات سے راستہ کھلنے کا کیا ہے کہ آزادی دے دو, جنسی آزادی, جو چیز چاہے تمہارا کرو. اور اب بھی غالباً ایک قانون بنا تھا, وہ پتہ نہیں اب بھی لاگو ہے کہ نہیں ہے. اگر پولیس کسی جوڑے کو پکڑ لے, کسی ہوٹل سے پکڑ لے, قانون کے مطابق, جو قانون بنایا شیطانی قانون انگریزوں نے بنوایا پاکستان کے اندر, اس کے مطابق اس قانون جوڑے کے اوپر آپ مقدمہ قائم نہیں کر سکتے, اس کو گرفتار نہیں کر سکتے, اس سے آپ نکاح نامہ طلب نہیں کر سکتے. یہ ہم کہاں رہ رہے ہیں ہم لوگ؟ ہم کس جگہ پہ, اسرائیل میں رہ رہے ہیں کیا, انڈیا میں رہ رہے ہیں کیا؟ انڈیا میں بھی ایسا نہیں ہے. جو ہمارے ملک کے ساتھ ہمارے ساتھ ہو لیا اور کرنے والوں نے کروا دیا. اس وقت جب یہ ہم کہتے تھے کہ امریکہ جو ہے وہ اپنے ایجنڈا لے کے آیا ہے, مقصد صرف حکومت گرانا قطعی طور پہ نہیں تھا,
مقصد یہ تھا کہ دنیا کے اندر 2 ملک ایسے ہیں، بلکہ 3 سمجھ لیجئے آپ، ایک پاکستان ہے، ایک ترکیہ، ایک انڈونیشیا ہے، جس کے اندر لوگ تھوڑے اٹھتے ہیں، ان کو نکالو، ان کے اندر سے وہ رمق نکال لو تاکہ یہ لوگ ہل نہ سکیں، اور اس کے لیے ان کو اپنے ایجنٹ چاہیے، ان کے لیے اپنے اہلکار چاہیے جو ان کی صبح شام چاپلوسی کرنے کی تیار ہوں، اپنے آپ پر جیبیں بھرنے کے لیے ان کی تمام بات ماننے کو تیار ہوں، پھر جو چیز چاہے قانون بنا دو۔ یہ قانون ہمارے ملک میں بن گیا بھائیوں، اب یہ اندازہ کرو کہ اس کا بنے گا کیا، اور میں حیران ہوں کہ اس کا حل کیا ہوگا۔ ہماری بسوں کے اندر خواتین کی علیحدہ جگہ ہوتی ہے، مرد کی علیحدہ جگہ ہوتی ہے، اور یہ تیسری جو جنس آئے گی، چاہے گی مرد سے عورت بنی ہو یا عورت سے مرد بنا ہو، یہ کہاں بیٹھیں گے یہ لوگ؟ جو مرد سے عورت ڈکلیئر ہوا ہے، کاغذ اس کے پاس آئی ڈی کارڈ موجود ہے کہ میں عورت ہوں، لیکن اس کا شبہات جو ہے وہ مردوں جیسی ہے، کیا وہ عورتوں والے کمرے میں جا کے بیٹھ سکتی ہے؟ اسی طریقے سے جو عورت ہے، اگر وہ کہتی ہے کہ میں مرد ہوں، مرد بننا چاہتی ہوں، کیا وہ آ کے مردوں والے کمرے میں بیٹھ سکتی ہے، کمپارٹمنٹ بیٹھ سکتی ہے؟ نہیں بیٹھ سکتی، ممکن ہمارا معاشرہ ایسا نہیں کر سکتی کبھی ہم ایسا، لیکن قانون بنانے پر یہ نہیں سوچا، اور یہ بہت بڑا عذاب کی ہم نوید میں آپ کو دیتا ہوں۔ نوید اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم زمیں جنبت نہ جنبت گل محمد، ہم نے نکلا نہیں ہے، ہم اپنے راستے پہ چل رہے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، کون کتنا بڑا بدماش ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے، کون ہماری عصمتوں کو لوٹنا چاہتا ہے، کون ہمارے معاشرے کے اندر فحاشی کو لانا چاہتا ہے، ہم اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، بس اپنے صبح شام روٹی پانی کی ہمیں فکر ہے اور کوئی فکر نہیں۔ حضرات یاد رکھ لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ کہا، دیکھو مسلمانوں، اگر تم اللہ کے رسول کی بات سے پیچھے ہٹ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں مصیبت میں ڈال دے گا دنیا کی۔ اور حال یہ ہے کہ اس میں دیکھو کون سی مصیبت ایسی ہے جو ہمارے پاس نہیں آتی، کون سی ایسی مشکل ہے، کون سی آزمائش ہے جو ہم مسلمانوں کے اوپر نہیں آتی، خاص طور پہ پاکستان کا حال دیکھ لیجئے۔ ابھی تو اب آگے سر دنیا آگے کیا بنتا ہے آپ کے ساتھ، اگر امریکہ کا معاملہ ایسے ہی رہا، امریکہ نے اپنے چنگل سے ان کو نکلنے نہ دیا، اگلے سال شاید آپ کو 2 روٹی کے لیے بھی آپ کو لوگوں کی گردیں اتارنی پڑے گی۔ ہمیں اوپر لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ اوپر اتنا قحط کا معاملہ ہے، مہنگائی کا وہ حال ہو جائے گا کہ بندہ بالکل معاملہ یہ جیسے آج کل نیٹ پہ بھی آ رہا ہے کہ بھائیو ہوشیار ہو جاؤ، ایسے گروپ نکل آئے ہیں جو قتل و غارت کے اندر ماہر ہیں، وہ تمہارے 10 روپے کے لیے تمہیں قتل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لہٰذا کسی اجنبی کے ساتھ تعلقات مت رکھو، اجنبی تمہیں پکارے اس کی پکار نہ سنو، یہ نیٹ پہ آ کے بچا کے رکھو اپنے آپ۔ یہ کیوں ہے؟ اور اس کے بعد یہ دیکھ لیجئے، ایک طرح سے حال یہ ہے کہ ہماری قوم بھوکی ننگی ہے، لاکھوں کروڑوں لوگ اس وقت سرے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں، ان کے سر کے اوپر چھت نہیں ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، پینے کو پانی ان کے پاس نہیں ہے، ان کی کسی کو فکر نہیں ہے، اور یہ جا کے $4000 کے اندر ہوٹل لے کے امریکہ کے اندر وہ عیاشیاں کر رہے ہیں۔ یہ کس کے مخلص ہیں؟ یہ کس کے ساتھی ہیں؟ ان کی ہمدردیاں کس کے ساتھ ہیں؟ یہ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں؟ یہ کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے ساتھ ان لوگوں کو کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر فتوے کی بات کی جائے تو اللہ کے رسول کا اور قرآن کا فتویٰ سامنے ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، اولئک هم الکافرون، اولئک هم الظالمون، اولئک هم الفاسقون، 3 فتوے لگائے قرآن کے اندر۔ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے قرآن، اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وہ کافر ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ فاسق ہیں، وہ سب چیزیں بتایا انہوں نے۔ اب یہ کس پہ منطبق ہوگی؟ آیت کس کے لیے آئی ہے؟ یہ کس پہ ہم لگائیں گے؟ یہودیوں پہ لگائیں گے، ہندوؤں پہ لگائیں گے، عیسائیوں پہ لگائیں گے، یا ہم نام نہاد مسلمانوں پہ لگائیں گے جو کلمہ پڑھنے کے باوجود ہر وہ کام کرتے ہیں جو ان کے دشمنوں نے ان کو بتلایا۔ میں پہلے بھی آپ کو سمجھا چکا، بھائیو یاد رکھو، یہ وہ لوگ ہیں، فتویٰ میرا نہیں چلے گا، فتویٰ کسی مولوی کا نہیں چلے گا، فتویٰ کسی پروفیسر کا نہیں چلے گا، فتویٰ قرآن کا چلے گا، فتویٰ اللہ کا چلے گا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اے لوگوں یاد رکھو، یہ یہود اور نصارہ تمہارے ہرگز دوست نہیں ہو سکتے جب تک تم ان کی ملت کی اتباع نہ کرو۔ یہ بات کون کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہماری رگوں پہ سے واقف ہے۔ کہتا ہے تم ان کے داد ساتھی بنو گے، یہ دشمنی کریں گے، تمہیں دنیا کے اندر بھی ذلیل رسوا کر دیں گے، آخرت کے تمہارا حاصلہ حل بیڑا کر کے یہ رکھوا دیں گے، اور شیطان کے راستوں پہ چلتا ہے۔ شیطان بھی معاملہ ذرا عجیب سی بات ہے، دیکھیں بندہ کبھی غور کرے حیران ہوتا ہے بندہ۔ سخت سردی ہوگی، سردیوں کے اندر پتہ ہے کیا ہے، یا گرمیوں میں دیکھیں، مرد انگریز جو ہے، انگریز یورپ کا یا امریکہ کا، اس نے کیا پہنا ہوگا؟ اس نے پورا ٹراؤزر پہنا ہوگا، لیکن عورت ننگی ہے۔ سردیوں کے اندر بھی اسی ٹانگیں ننگی آپ کو نظر آئیں گی۔ یہ ہے شیطان کا وار کہ عورت کو آگے سامنے سے لے کے آ جاؤ
تاکہ عورت کو دیکھ کے لوگ اپنے گناہوں کے اندر اضافہ کریں. سردیوں میں بھی اور گرمیوں میں بھی مرد کو جامع پہنا دو, عورت کو ننگا کر دو. یہ معاملہ ہمارے یہاں بھی ایسے چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بڑی معذرت کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کا ایسا حال بن گیا ہے کہ جو جہاں سے لٹا پٹا, جو اللہ کا دین کا باغی ہو, میں سب کو نہیں کہتا, پن پوائنٹ میں نہیں کر سکتا, لیکن آپ دیکھ لیجئے جو لوگ امریکہ کے رہنے والے ہیں, یورپ کے اندر ان کے خاندان رہتے ہیں, اسلام آباد کے اندر ڈھیر لگا ہوا ہوں. ان میں ان افغانیوں کی بات کر رہا ہوں جو افغانی امریکہ سے بات رکھتے ہیں, ان کی بات کر رہا ہوں. اب ان کی عورتیں کیسے چلتی ہیں بازاروں میں, دیکھیں کیا لباس پہن کے چلتی ہیں. آزادی ہے, جو مرضی کرو, کوئی پوچھنے والا نہیں. وہ فاشی پھیلاتی پھرے, رات کو 12 بجے تک گھومتی پھرتے, کوئی ان کو پوچھنا نہیں. ہاں, جو صحیح افغانی ہیں, جو دیندار افغانی ہیں, ان کے لیے بڑی پابندیاں ہیں. داڑھی والا بیچارہ کہ طالبان کا ساتھی, اوہ بڑی پابندی ہے جی, کیسے آ گئے تو. لیکن یہ لوگ جو امریکہ نے پلانٹ کر کے یہاں پہ بھیجے ہیں, اور امریکہ کے باقاعدہ لوگوں کو بھی تمنا ہے, ان کی انگڑائی لیتی ہے کہ میں بھی امریکہ چلا جاؤں. ہر جو بیٹھا ہے یہاں پہ اسلام آباد کے اندر, خاص کر ہمارے پشاور ملک تو ڈھیر لگا ہوا ہے, سب کی تمنا یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے امریکہ اڑ کے پہنچ جائیں. اور امریکہ کون ہے؟ ان کے دین کا دشمن, ان کے ایمان کا دشمن, ان کی اولاد کا دشمن, ان کی تمام چیز کا دشمن ہے. یہ ان کو خراب کرنا چاہتا ہے, لیکن سامنے نظر آتا ہے, گرین کارڈ نظر آ رہا ہے. بھیا وہ تو ہم جو کارڈ مل جائے گا بس ہمیں عیاشی ہماری ہو جائے گی, بے چین نسلیں تباہ ہو جائیں. ہمارے ایک دوست تھے بڑے پیارے الحمدللہ, وہ بھی افغانی تھے, کینیڈین نیشنل ہیں, اور وہاں سے ان کا میں یہاں نہیں رہ سکتا کہ میں اپنے ایمان کو بچانا چاہتا ہوں, وہاں سے نکل کے پاکستان آ. ان کی پوری اولاد, بیوی, بچے وہاں سے بغاوت کر کے کہ تم جاؤ, بے شک ملا بولو, ہم تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہیں. واپس آ گئے. یہاں پہ پاکستان کے اندر اس کو اتنا تنگ کیا ہماری ایجنسیوں نے. داڑھی والا بندہ ہے, میں کینیڈین ہے, بڑا اچھا دیندار آدمی ہے, 5 وقت ہمارا نمازی تھا یہاں پہ, روز تنگ آ جائے, رو کیا کرو, پیسے بھی نہیں, فلاں مانگے. آخر وہ بالآخر یہاں سے بھاگا اور ترکیہ میں جا کے اسے پناہ لیا. آج کل ترکیہ کے اندر ہے. دیکھو یہ حال ہے ہمارے ملک کے اندر. لیکن وہ لوگ جو بے دین ہیں, ان کو کھلی آزادی جو جی چاہیں کریں. اب میں آپ کو کیا کیا بتاؤں, اللہ کے رسول کے ممبر پہ کھڑا ہوں, میں آپ کو کیا کیا بتاؤں کیا کچھ ہو رہا ہے. اور یہ چیزیں کسی سے مخفی نہیں ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں. ایک خاتون اگر تمہاری ٹراؤزر پہن کے آتی ہے, بالکل ایسا جسم سے جڑا ہوا اس کا کپڑا ہے, جسم کا کسی کو نظر آتا ہے, عام دیکھنے والا عورت کہتی ہے جو یہ دیکھو کتنی اچھی لگی, مہندی ایسی کرتی ہو, اس طرح وہ فتنہ پھیلتا ہے, بدمعاشی پھیلتی ہے, فحاشی پھیلتی ہے. اس کو منع کرنے والا کوئی نہیں. بھائیو, ہمارے دل سے یہ طرف نکلتی ہے کہ اللہ ہمیں اتنی آزمائش پہ مت ڈال, ہم اتنی آزمائش کے قابل نہیں ہیں, ہمارے اوپر ظالموں کو تو نے مسلط کر دیا. یا اللہ یہ ہمارا اپنا قصور ہے, ان کا قصور نہیں ہے. اگر ہم اللہ کے تعالی, اللہ اور رسول کے ساتھ ہمارا تعلق اچھے ہوتے, ہم بہتر مسلمان ہوتے, ہم دین پہ چلنے والے ہوتے, اللہ تعالیٰ تو ہمیں انتقام ہم سے ایسا نہ لیتا کہ ہم ایسے مسلط لوگ کر دے جو امریکہ کے جھنڈے پہ سب کچھ کرنے کو تیار ہو جائیں, ہماری نسلوں کو بیچنے کے لیے تیار ہو جائیں. اور وہ اس وقت آپ کے پاس بیٹھے ہوئے, اور تمام لوگ اکٹھے ایک ایجنڈے کے اوپر. یہ بل پاس ہو گیا بڑے مزے سے, کوئی اس کو منع کرنے والا نہیں ہے. اور میں پھر دوبارہ کہوں گا کہ ہمارے بل کے اندر بیٹھے ہوئے وہ مولوی حضرات, وہ پروفیسر حضرات جن کی لمبی لمبی داڑیاں بھی ہیں, حیا آنی چاہیے ان کو, ڈوب مرے وہ لوگ. یہ بل پاس کو گھر سے باہر نہیں نکلے, اسمبلی میں کبھی کھڑے کو نہیں کہا, ایک بندہ جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی بندہ نہیں بولا. ہماری غیرت کہاں ہے, ہماری اہمیت کہاں ہے؟ ہمیں اپنے اولاد کی شرم و حیا کا کوئی پاس ہے نہیں, کوئی میں پتہ نہیں چلتا. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. آپ بتاؤ.